بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وحدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اس سے پہلے ماشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ ہم مکمل کر چکے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اور تمام عظمتیں، تمام کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور دنیا میں سب پر رحمت انہی کی ہے، اور آخرت میں بھی رحمت انہی کی ہوگی، اور آخرت میں اختیار پورا انہی کا ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرتے ہیں اور انہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیدھے راستے پر چلائے جس پر انعام پانے والے چلے، تاکہ ہم بھی اس راہ پر چل کر انعام پا سکیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سورۃ الفاتحہ میں پورے قرآن پاک کا خلاصہ آ گیا ہوا ہے، کیونکہ پورا قرآن پاک انسانوں کو اللہ کا تعارف کراتا ہے اور توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اور پھر اس کا انجام نتیجہ جنت بتاتا ہے کہ اللہ کو مان لیں اور اللہ کی عبادت کو اپنا لیں، تاکہ جنت کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشحالی پا کر بڑی کامیابی حاصل کر سکیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں چلے آؤ۔ تو تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ نچوڑ سورۃ الفاتحہ میں آ گیا ہے۔ تو اس طرح سورۃ الفاتحہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ بھی ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں پورے قرآن پاک کا یہ ایک متن ہے، اور سارا قرآن پاک اسی کی شرح اور اسی کی تفصیل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو نماز کی ہر رکعت میں، یعنی روزانہ 24 گھنٹوں میں فرض و واجب جو 20 رکعتیں مسلمان پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ، اسی طرح مؤکدہ اور غیر مؤکدہ سنتوں کی 20 رکعتیں جو مسلمان پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ۔ تو یہ بار بار ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کیوں پڑھوائی جاتی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے
تاکہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ وہ انسان کے سامنے رہے۔ ایک مسلمان روزانہ فرض، واجب اور سنتوں کی جو 40 رکعتیں پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو یا پڑھتا ہے یا سنتا ہے، تو گویا وہ پورے قرآن پاک کے تمام مضامین کے خلاصے کو دہراتا ہے اور اس کو پھر تازہ کرتا ہے۔ تو ہر روز 40 مرتبہ جب ایک مسلمان پورے قرآن پاک کے مضامین کے نقشے کو دیکھے گا، اپنے سامنے رکھے گا اور ان کو دہرائے گا اور اس کے خلاصے کو پھر دہرائے گا، تو اس طرح پورا قرآن پاک اور اس کا نچوڑ، اس کا پیغام انسان کے سامنے رہے گا اور اس کی یاد تازہ رہے گی، بشرطے کہ سمجھ کر پڑھ لے سورہ فاتحہ کو، سمجھ کر سن لے سورہ فاتحہ کو۔ اگر سمجھ کر پڑھتا ہے، سمجھ کر سنتا ہے، تو گویا 24 گھنٹوں میں بار بار اور کم 40 بار قرآن پاک کے تمام مضامین کے خلاصے کو وہ تازہ کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں علماء کرام کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ تسمیہ میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ آ گیا ہے۔ پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ شریف میں۔ اب بسم اللہ شریف میں کیسے آ گیا ہے؟ کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کو مان لیں، ان کی عظمتوں کو تسلیم کر لیں اور ان کی بندگی کو اختیار کر لیں اور ان کے انعامات، ان کی رحمتیں حاصل کر لیں۔ تو تسمیہ میں بھی یہ پیغام مختصر طور پر موجود ہے کہ اللہ کو مان لیں، اللہ کے بن جائیں اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر لیں۔ اور پھر کہتے ہیں تسمیہ کا خلاصہ بسم اللہ شریف کی با میں موجود ہے، کیونکہ اس با کا معنی ہے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ سے دور نہ رہے، یہ اللہ کی طرف بڑھے اور اللہ کا عبد بنے، اللہ سے تعلق جوڑے اور کامیابی حاصل کر لے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ شریف میں آ گیا ہوا ہے، تو سورۃ الفاتحہ تو 40 رکعتوں میں پڑھتے ہیں اور بسم اللہ شریف کے بارے میں تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اس کو اور بھی زیادہ دہرائیں، کھانے کے شروع میں اور پینے کے شروع میں، کپڑے پہننے کے وقت، گھر میں قدم رکھنے کے وقت، یعنی کوئی بھی خیر کا کام بندہ شروع کرے تو بسم اللہ شریف پڑھے۔ تو جب بھی بندہ سمجھ کر بسم اللہ شریف کو پڑھے گا تو گویا سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور پھر قرآن پاک کے خلاصے کو اپنے ذہن میں تازہ کرے گا۔ سورۃ الفاتحہ میں ہدایت کی دعا ہے
ہمیں سکھلائی گئی، ہم سے کروائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور اپنی عبدیت کے اقرار کے بعد کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے۔ اس کے بعد پورا قرآن پاک اس دعا کا جواب ہے کہ تم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہو تو یہ لے لو ہدایت، شروع سے آخر تک والناس تک یہ ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ کتاب جو شک و شبہ سے بالا ہے، یہ کتاب یہ ہدایت ہے۔ گویا سورۃ الفاتحہ میں دعا کروائی گئی اور آگے پورا قرآن اسی دعا کا جواب ہے۔ تو پورا قرآن پاک دعا اور اجابت دعا کی شکل میں نازل کیا گیا۔ پورا قرآن پاک کیا ہے؟ ایک دعا ہے اور اس دعا کی قبولیت اور اجابت۔ اس سے دعا کی عظمت بھی سمجھائی گئی کہ دعا کیسی مفید چیز ہے اور کیسی کام کی چیز ہے۔ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ اس سے غفلت برتی جائے۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انسان بڑی توجہ دیتا ہے، اور یہ دعا جو بہت ہی اہم ترین چیز ہے اور انسان کو اللہ سے بہت کچھ اس کے ذریعے سے مل سکتا ہے، اس سے انسان غافل رہتا ہے، نہ اس کو سیکھتا ہے اور نہ اس میں محنت کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کو دعا اور اس کی قبولیت کی شکل میں نازل فرما کر دعا کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی اور نیز ترغیب دی گئی کہ دعا کی طرف انسان کوشش کرے، راغب رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت بھی دی ہے قرآن پاک میں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو، دعا کیا کرو، میں قبول کرتا ہوں۔ تو سورۃ الفاتحہ میں دعا کروا کر پھر نقد اس دعا کو قبولیت دے کر دعا کی عظمت پر، اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور دعا کی طرف ہمیں متوجہ بھی فرمایا کہ اس طرف راغب ہو کر اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ جل جلالہ ہم میں ہدایت، بصیرت اور نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔